السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایمبلیوپیا۔ ایمبلیوپیا یہ لیزی آئی کے بارے میں لوگ جو ہے وہ عموماً نہیں جانتے، لیکن جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے۔ ایمبلیوپیا یہ لیزی آئی کیا ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اور یہ ہماری آنکھوں پہ کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ تمام تر باتیں اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو سے آپ مکمل مستفید ہو سکیں۔ لیزی آئی یا ایمبلیوپیا بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ہماری آنکھ کو دیکھنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے۔ نمبر 1 چیز یہ ہے کہ آپ کی آنکھ مکمل ٹھیک ہو، یعنی کہ آنکھ کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ باہر سے پڑنے والی روشنی ریٹنا کے اوپر فوکس ہو کے پڑ رہی ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی اینک لگتی ہے یا کسی قسم کا کوئی آنکھ میں پرابلم ہے تو یہ پرابلم بڑھ سکتا ہے۔ دوسری چیز، آپ کی آنکھ کا دماغ کے ساتھ کنیکشن نارمل ہو، یعنی آنکھ کو دماغ سے جوڑنے والی نسیں تمام تر ٹھیک ہو۔ تیسری چیز، آپ کے دماغ کا جو توازن ہے وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ اگر مسنگ ہوگا تو بچے کو نظر آنا بند ہو جائے گا، یا جو اس کی نظر کی جو نشو نما ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی اپنی آنکھوں کو چیک ہی نہیں کروایا ہوتا، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری زندگی دونوں آنکھوں کے بجائے ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کو یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کو دنیا 2 آنکھوں سے کیسے نظر آتی ہے اور ایک آنکھ سے کیسے نظر آتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی 2 آنکھوں سے دیکھی ہی نہیں اور ہم نے کبھی اس کو ٹیسٹ کیا ہی نہیں۔ ایمبلیوپیا جو ہے وہ آپ کی ایک آنکھ یا دونوں آنکھوں کی کمزوری ہے، جو کہ پیدائشی عمر کے اندر، یعنی جو پیدائش سے لے کے جو نشو نما کی ایج ہے 8 سال 10 سال، اس وقت تک جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اگر اس ایج کے دوران ہم ایمبلیوپیا کو پکڑ لیں تو ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے لیٹ ہو جائے تو اس کا علاج مشکل ضرور ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے اس میں کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ جیسے کوئی اگر 30 سال کا شخص آ گیا ہمارے سامنے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بچپن سے ایک آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، تو اب اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس تمام تر بیماری سے بچنے کا حل یا طریقہ کیا ہے؟ اس بیماری سے بچنے کا حل سمپل یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا یا اپنا ریگولر آئی ٹیسٹ کروائیں۔ ہم بیسیکلی 3 سٹیجز کے اوپر آئی ٹیسٹ کرنا لازم سمجھتے ہیں۔ ایک تو جس وقت وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت اس کی نظر کا ٹیسٹ ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے اگر اس کو کسی قسم کی پیدائشی طور پہ آنکھوں میں پرابلم ہے تو اس کو ہم حل کر دیں۔ دوسرا، جب وہ اسکول کے ابتدائی ایام کے اندر ہے، جس کے اندر وہ اپنی ریڈنگ، رائٹنگ اور باقی ساری چیزیں جو پرسیو کر رہا ہے وہ آنکھوں سے کر رہا ہے، اور اگر آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے تو وہ وہاں پہ پکڑا جائے۔ تیسری چیز، جس وقت بچے کی ریپڈ گروتھ ہو رہی ہے، فار ایگزامپل بچے کو 8 سال تک مستقل نظر آ رہا تھا، لیکن 12 سال کی عمر تک جاتے جاتے جو ہے وہ جس طریقے سے اس کے بچوں کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، شوز کا سائز چینج ہو جاتا ہے، اسی طرح سے آنکھ کی ریکوائرمنٹ چینج ہو سکتی ہے۔ تو یہ 3 وہ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جن کے اندر ایمبلیوپیا سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھے اپنا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہماری اپلیکیشن لکھی ہوئی ہے، آپ اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنے گھر پہ کسی کا بھی آنکھوں کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو مکمل طور پہ نظر آ رہا ہے، 100% نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا۔ اگر اس کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ قریبی آئی اسپیشلسٹ کو دکھا سکتے ہیں۔ ایمبلیوپیا جب ہم ایک دفعہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو جس آنکھ کے اندر کمزوری ہوتی ہے اس کو اینک لگائی جاتی ہے، یا اس کو جس قسم کا کوئی پرابلم ہے اس کو سالو کیا جاتا ہے۔ اس پرابلم کو سالو کرنے کے بعد، فار ایگزامپل اگر ایک بچے کی ایک آنکھ کمزور رہ گئی ہے تو دوسری آنکھ نارمل ہے، وہ اپنا سارے دنیا کا کام، زندگی کا کام اس نارمل آنکھ سے کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہم اس کے اوپر پیچ لگا دیتے ہیں۔ تو اب جب یہ والی آنکھ جو نارمل ہے اس کو پیچ لگا دیا تو یہ آنکھ اب نارمل ہے، بچے کو اس کو یہ یوز کرنا پڑے گا۔ اس کو ہم پیچنگ کہتے ہیں، اور پیچنگ جو ہے وہ ہم سٹارٹ میں 6 سے 8 گھنٹے یا 4 گھنٹے مستقل جو ہے وہ بچے کے روٹین کے لحاظ سے آپ کا اسپیشلسٹ اس کو ایڈوائز کرتا ہے۔ بہت سارے پیرنٹس کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بچے صحیح طریقے سے پیچنگ نہیں کرتے، تو یقین مانیے پرابلم یہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ آپ کے بچے کو نزلہ، زکام، بخار، فلو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ آپ زبردستی اس کو دوائی پلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیچنگ بھی وہی سیم فنومینا ہے۔ اس کی آنکھ خراب ہے، اس کا جسم بیمار ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے علاج کی ضرورت ہے، تو آپ کو شاید زبردستی کرنا پڑے۔
کچھ ٹپس جو پیچنگ سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہی ہیں کہ جس وقت بچہ پیچ کرے تو آپ اس کو اس کی پسند کا ایکٹیویٹی یا انوائرمنٹ دے دیں. فار ایگزامپل بچوں کو گیمنگ پسند ہے, ٹیبلیٹ کے اوپر کھیلنا چاہتا ہے, لیپ ٹاپ پہ کھیلنا چاہتا ہے, تو اسے کہیں نہیں بچہ پیچ لگاؤ اور آپ جو ہے وہ 2 گھنٹے جو ہے لیپ ٹاپ استعمال کر لیں. تو اس طریقے سے بچے جو ہے وہ پیچنگ کی طرف آ جاتے ہیں. ونس پیچنگ جو ہے وہ اپنا کام دکھا دے تو یک دم نہیں چھوڑنا اس کو ایک ریباؤنڈ فنومینا آپ سمجھ لیں کہ جس وقت ہم پیچنگ کو چھوڑتے ہیں تو یہ نظر واپس اپنی جگہ کے اوپر آنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس کو آہستہ آہستہ پہلے 4 گھنٹے تھا, پھر 3 گھنٹے, پھر 2 گھنٹے, پھر 1 گھنٹے, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کم کیا جاتا ہے. تو اس چیز کے لیے بھی آپ اپنے نزدیکی یا اپنا جو بھی آئی اسپیشلسٹ آپ کو ڈیل کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کریں گے. اگر ایمبلیوپی سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو وہ نیچے کمنٹس میں پوچھیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں.